محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی سب سے مقدس، مطہر اور معطر ہستیوں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان نفوس قدسیہ نے وحی الہی کی روشنی میں اپنے فرائض منصبی کو نہ صرف ادا کیا بلکہ فرائض منصبی کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ انبیاء کرام میں سب سے آخر میں جلوہ افروز ہونے والے میرے اور آپ کے آقا، تمام انبیاء کے سردار، امام الاولین والآخرین، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیامت تک تمام بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ عمل بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقی اور مکمل کامیابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی اتباع اور اطاعت کے اندر اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھی ہے۔ اسی لیے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اتباع سنت کی اہمیت۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ قرآن پاک میں اتباع قوانین خداوندی کی اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اطاعت کرو یعنی جو اللہ رب العزت نے اصول بیان فرما دیے ان کو بجا آور لاؤ۔ اس کا مد مقابل جو لفظ آتا ہے وہ ہے عصا۔ عصا کا معنی نافرمانی، وہ فرما برداری اور یہ نافرمانی۔ دین اسلام چونکہ ایک مکمل ایک نظام کا نام ہے تو اللہ رب العزت نے جس ہستی کو بھیجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک مکمل نظام لے کر آئے ہیں، اور وہ دیا ہوا اللہ رب العزت کا گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، حقیقت میں اللہ کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے۔ اسی لیے جہاں بھی اللہ رب العزت نے اطیع اللہ کا لفظ استعمال کیا، بیان کیا اور ہمیں سمجھایا، وہاں پر اطیع الرسول بھی بیان فرما دیا۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اللہ کی اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اللہ رب العزت کی اطاعت ہو گئی۔ اچھا، ہمارا عنوان ہے اتباع سنت۔ اطاعت اور اتباع ویسے تو ہم معنی الفاظ ہیں، دونوں کا معنی فرما برداری کرنا، پیروی کرنا، لیکن اطاعت اور اتباع میں ایک ہلکا سا فرق ہے، وہ سمجھیے۔ اطاعت کہتے ہیں اس بات کو ماننا کہ جو حکم اور قانون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اطاعت کہلاتا ہے۔ اور اتباع یہ عام ہے، اس کے اندر یہ قانون بھی آتے ہیں، یہ احکامات بھی آتے ہیں، اور اس کے اندر وہ کام بھی آتے ہیں جو بندہ اپنے محبت کے جذبہ سے سرشار ہو کر کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کیا ہے اس وجہ سے میں کروں گا حضور کی محبت کے اندر، تو یہ اتباع کہلاتا ہے۔
مثال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک بار حجر اسود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں نہ تجھ میں کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے، لیکن اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اتباع، تبعیہ عربی کے اندر ایک لفظ ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ اس بچے کو کہا جاتا ہے جو بلا چوں چراں بغیر دلیل کے اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی پیروی کرتا ہے، اس کو تبعیہ کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہم بلا چوں چراں کریں، بغیر اس کو عقل کے پیمانوں پر پرکھے کریں، بغیر اس کا اور سائنس کا کمپیریزن کیے بغیر اس کی کریں، اس بات کو مانیں، تو یہ حقیقی طور پر اتباع ہوتا ہے، کیونکہ اتباع ہوتی ہی وہ ہے جو ہم بغیر چوں چراں کے، بغیر چوں کے اور چنانچے کیے اس بات کو تسلیم کر لیں۔ سنت لفظی معنی راستہ، طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات پر اس سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہٹا کر قرآن سمجھ لیں گے، ناممکن ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ احباب لگا ہوا تھا، وہ اپنا بیان فرما رہے تھے۔ ایک صاحب بولے کہ ہمیں تو قرآن کی باتیں سنائیں، ہم تو قرآن سننا چاہتے ہیں۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، فوراً قرآن سنانا شروع نہیں کر دیا، حالانکہ سنا سکتے تھے، ان سے بہتر کون سنا سکتا تھا؟ صحابی رسول، ان سے بہتر قرآن کو کون سمجھتا تھا؟ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لڑکے میرے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گئے، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اور تمہارے ساتھی ان کو قرآن پاک دے دیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں قرآن سے نکال کر دکھاؤ، کیا لا سکو گے؟ کہتا نہیں لا سکیں گے۔ مغرب کی 3 رکعتیں، کہتے نہیں لا سکیں گے۔ اور اسی طرح دیگر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے سوالات کیے جو قرآن میں موجود نہیں ہیں، صراحتاً حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ وہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے قوم، ہم سے احادیث لے لو، اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت امیہ بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم نماز حضر یعنی عام جو احکامات ہیں، اب بندہ اپنے مقام پر ہو، اس نماز کا حکم تو قرآن پاک کے اندر پاتے ہیں، لیکن نماز قصر، مسافر کی نماز کے احکام ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ سارا کا سارا حق ہے، اور جو کچھ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا ہمارے لیے وہی کافی ہے، کیونکہ ہم تو کچھ نہ تھے، آج جو کچھ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہادی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ چاہے قرآن پاک میں ہے یا وہ احادیث سنت میں ہے، سب کا سب برحق ہے۔ اس بات کو سمجھیں، آج ہمارے ارد گرد جو فتنے موجود ہیں ان میں ایک بہت بڑا فتنہ جو بڑا تیزی کے ساتھ ہمارے اندر پھیل رہا ہے، وہ فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ وہی بات کہ ہم تو قرآن سے بات کریں گے، ہم تو قرآن ہی سنیں گے۔ یاد رکھیں کہ صرف قرآن سے، اگر صرف قرآن سے سنت کو ہٹا دیں، صرف قرآن سے آپ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اسی لیے
اچھا مسلمان بننے کے لیے، پورا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی رکھا جائے. خود بھی ایسے فتنوں سے بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں. ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بڑے تاجر بنتے رہیں گے، سب سے بنیادی کام ہے اپنے نظریے کی حفاظت کرنا، اور حقیقی کامیابی یہی ہے اور نظریہ یہی ہے کہ قرآن و سنت ایک ساتھ ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو ایک ساتھ رکھا ہے. عقل سے اگر پرکھنا چاہیں تو عقل سلیم بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ قرآن کو مان لیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نعوذ باللہ ہوا میں اڑا دیا جائے. کیسے ممکن ہے کہ وہ شخصیت جس نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک اپنے کردار کو منوایا، پھر اعلان نبوت ہوا، 23 سالہ دور نبوت کے اندر ایک بہترین جماعت کو تیار کیا، ان کو خطابات فرمائے، کیا انہی تک وہ محدود رہیں گے؟ آگے امت تک نہیں چلیں گے؟ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں؟ اگر کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ وہ فرامین صرف ان لوگوں کے لیے تھے جو اس وقت موجود تھے، کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ وہ پیغمبر کہ جس کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت قرار دیا، پھر اطاعت کیسے ممکن ہوگی جب ان کے فرامین اور اعمال ہی ہمارے سامنے نہیں ہوں گے؟ وہ پیغمبر جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ کوئی ہوائی اور خواہشات والی باتیں نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اللہ رب العزت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو وحی الہی کہہ رہے ہوں. آج کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیا جائے گا، کیا ہم اللہ کی بات مانیں گے یا آج کے کسی بندے کی بات مانیں گے؟ یقیناً اللہ رب العزت کی بات مانیں گے، اور یہی کامیابی ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنا بڑا انعام کہ اللہ کی محبت عطا ہوگی. کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. یہود کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کامیاب ہو جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے جواب دیا ہمیں کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کی، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ ہم سے محبت کرنے والا. اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا تو اے محبوب آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے. پھر اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو گے تمہارا دعویٰ درست ہوگا، ورنہ تمہارا دعویٰ ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہوگا. پھر کیا دعویٰ یہ محبت کا سچا ہو جائے گا یا کچھ اس کے بعد بھی انعام ملے گا؟ یہاں تک اللہ رب العزت فرماتے ہیں بس نہیں، تم اللہ رب العزت کے محبت کے دعویٰ اور جب دلیل پیش کر دو گے اس کی برکت سے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنی محبتیں عطا کرے گا. کیا یہاں بس ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ اعمال بد کی سیاہی جو تم نے اعمال بد کر کے اپنے اعمال کو، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیا، زنگ آلود کر دیا، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے تمہارے گناہوں کی سیاہی کو مغفرت کے ساتھ مٹا دیں گے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انعام. یہ ہے اتباع سنت کی اہمیت جو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں دعا سکھائی وہ دعا کیا؟ ربنا آمنا بما انزلتا
واتبعنا الرسول واکتبنا مع الشاہدین، کہ مجھ سے دعا کس انداز میں کرو، اس انداز میں دعا کرو کہ اے اللہ ہم ایمان لائے جو آپ نے ہمارے لیے نازل کیا، ہم نے رسول کی اتباع بھی کر لی، فاکتبنا مع الشاہدین، اب ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لیجیے۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر حق کی گواہی بھی نامکمل ہے۔ اور واضح فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، مخالفت سے بچو، واتبعوہ لعلکم تہتدون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہی ہدایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، اتباع نہ کرنا، یہ گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا۔ کن ایمان والوں سے؟ فرمایا یا ایھا النبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان ایمان والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ جن کے اندر ایمان کی اتباع کی کمزوری ہے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد کا وعدہ بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ مدد اور نصرت کا وعدہ کس کے لیے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں تمہیں کسی بات سے روکوں تو رک جایا کرو، باز آ جایا کرو، اور جب کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کیا کرو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، جس کا اطمینان میری سنت پر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا اطمینان میری سنت پر نہ ہوا، کسی اور چیز پر ہو گیا، تو وہ حقیقی معنوں میں ہلاک ہو گیا۔ اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکم، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ناکام نہیں ہوو گے، گمراہ نہیں ہوو گے۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ رب العزت کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت کے مقابلہ میں بدعت آتا ہے، بدعت کو ضالہ کہا گیا، گمراہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اس سنت کو زندہ کیا جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اللہ رب العزت اس شخص کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے عطا فرمائیں گے، اور ان کے ثواب کو اللہ رب العزت کم بھی نہیں فرمائیں گے۔ اور جس نے دین کے اندر کوئی بدعتیں نکال لی، غلط راستے اور طریقے نکال لیے، فرمایا اس کو اس غلط طریقے کا بھی گناہ ہوگا، اور جو اس طریقے پر عمل کرے گا ان کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا اپنی اتباع کی، اتباع سنت کی۔ فرمایا میری اور دین کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو آ کر بتائے ابھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو ان میں پھر دو جماعتیں ہو جائیں، ایک جماعت تو اس بات کو تسلیم کر لے اور وہاں سے نکل کھڑی ہو، اور دوسری جماعت وہ ہو جو اس کی باتوں کو اہمیت نہ دے، اور وہ رات کا وقت ہو وہ وہیں پر سو جائے، اور اس شخص کی بات سچی ہو، وہ قافلہ اور وہ جو لشکر آ رہا ہے وہ ان پر حملہ کر دے اور راتوں رات سب کو ہلاک کر دے۔ فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے، جس نے میری بات مان لی وہ بچ جائے گا، اور جس نے میری بات نہ مانی، میری اتباع نہ کی، وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کوئی انکار بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی حقیقی معنوں میں اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔
بات ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور صحابہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عملی نمونہ یہ جماعت صحابہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ایک واقعہ، ہجرت کا بڑا لمبا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے جو لوگ مدینہ سے باہر آئے، استقبال کرنے کے لیے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، حالت یہ ہے، اتباع کا عالم یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں اس قدر رنگے گئے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا وہ پہچان نہیں پائے کہ ان میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ چال بھی ایک جیسی، لباس بھی ایک جیسا، بولنا بھی ایک جیسا، چلنا بھی ایک جیسا، بیٹھنا بھی ایک جیسا، سب کچھ ایک جیسا، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے یہ پوچھنے پر من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن چکے کہ حجر اسود کو خطاب کرتے ہیں، اے حجر اسود، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا کبھی نہ دیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، بوسہ دے رہا ہوں کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار سفر میں مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں، ایک جگہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں۔ ساتھی پوچھتا ہے یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سفر رکوا دیا اور آپ نے قضائے حاجت بھی نہیں کیا، ویسے ہی آ گئے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں ایک بار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قضائے حاجت کیا، میں جب یہاں سے گزرا تو میرے سے رہا نہ گیا کہ میں اتباع کے بغیر گزر جاؤں، کیونکہ اس جگہ قضائے حاجت کرنا بے ادبی تھی، کیونکہ اس جگہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی اس جگہ نے کر لی تھی، اسی لیے قضائے حاجت تو نہیں کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اتباع کرنے کے لیے میں وہاں بیٹھ گیا۔ اب یہاں دیکھیں یہاں بیٹھنا کون سا ضروری تھا؟ یہ ہے اتباع، محبت کے جذبہ سے سرشار ہو کر جو بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے وہ اتباع کہلائے گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ کا لقب اور خطاب ملا، مقام اتنا بڑا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ کیسے ملا؟ شادی ہوئی، پہلی رات اعلان ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا، سب نکلو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر غسل کرنے بیٹھ گیا تو اتباع میں دیر ہو جائے گی، جیسی حالت میں تھے اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاد میں شریک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے اس پیارے صحابی کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جو ان کو امتیاز کر گیا سب سے۔ وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ وہ مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سب جب اس دنیا سے جاتے ہیں ان کو غسل لوگ دیا کرتے ہیں، یہ وہ میرا صحابی ہے جو میری اتباع کر کے اتنا بڑا مقام پا گیا کہ جب یہ اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا اور فرشیوں کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے عرشیوں کا اور نوریوں کا انتخاب کیا ہے کہ وہ اس کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی آ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں کے اندر پڑتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے پوچھنے والا کہ یہ حکم آپ کے لیے تو نہیں تھا، یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اس جاتے جاتے میری جان آفرین کے سپرد ہو جاتی، میں اس دنیا سے چلا جاتا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم میرے کانوں میں پڑا تھا اور میں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ اور بات ہو سنت کی تو پھر اس پیاری سنت جو ہر ایک کو نظر آتی ہے، جس سے ہماری محبت کا اظہار ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے، یہ داڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔
ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، بات اتباع کی ہو رہی ہے، چونکہ اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ داڑھی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. اس بحث میں بھی نہیں پڑھتے کہ دین میں داڑھی ہے یا داڑھی میں دین ہے، اس بحث میں بھی نہیں پڑھتے. کوئی زور اور جبر بھی نہیں ہے، صرف ان سب باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. کیا اس بات میں تو اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہستی کوئی نہیں. یہ بھی ہم سب کا عقیدہ ہے. تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ناراض بھی مت ہوئیے گا. اگر یہ داڑھی، یہ سنت رسول اگر خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زینت اللہ تعالیٰ بناتا؟ معلوم ہوا کہ یہ داڑھی خوبصورتی میں اضافے کا سبب تو ہے، کمی کا سبب نہیں ہے. اگر کمی کا سبب ہوتی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی دیتے. اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ رب العزت ہم سب کو تو